اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ ایک ماڈل کے طور پہ، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لے کہ ایک سیمپل کے طور پہ دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر بہترین انسان دیکھنے ہیں تو وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، بہترین اعلیٰ کردار کے لوگ دیکھنے ہیں تو وہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی خدمت میں وقف کر دیا۔ یوں کہیے کہ اس تربیت گاہ میں جہاں پہ اللہ کا رسول تربیت فرما رہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پھر وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، جب رسول کی تربیت میں کوئی آتا ہے اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ اور یقیناً ایسے افراد، مختصر چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر وقت میں ایسے افراد تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے کہ جن کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دم کریں گے سر درد ٹھیک ہو جائے گا، دعا کریں گے بچہ ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں، انہوں نے اعلیٰ کردار کے لوگ پیش کیے۔ کبھی بھی ایسے دعوے انہوں نے نہیں کیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوجھ بوجھ، سمجھداری یہ رسول اللہ کے دربار سے مسلمانوں کو ملتی ہے۔ زیر تربیت ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وفد آتا ہے، سمجھنے کی بات ہے، ایک وفد آتا ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، رسول اللہ کے غلام ہیں، صحابہ اکرام ہے، کسی وفد میں گئے ہوئے تھے کہیں باہر، جب واپس آتے ہیں، پہنچتے ہیں، کچھ لوگ تھے، جب وہ پہنچے، جب ان کی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی، وہ اپنا سامان بھول گئے، جانوروں کو بٹھانا بھول گئے، سامان اتارنا بھول گئے، سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، قدموں میں چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں۔ میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی سواریوں کو بٹھایا، سامان اتارا، سواریوں کو باندھا، سامان اتارا، اور اچھے طریقے سے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، باقاعدہ تیار ہو کر پھر رسول اللہ کے دربار میں پہنچے۔ میرا پیغمبر ملاحظہ فرما رہا تھا دونوں کو میرا پیغمبر دیکھ رہا تھا، لیکن پسند ان کو فرمایا جو باقاعدہ ایک پلاننگ اور طریقے کے ساتھ رسول اللہ کے دربار میں آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خانقاہیں بھی تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ خانقاہیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے رسول اللہ نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملتی ہے زیادہ حقدار مسلمان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سیمپل کے طور پہ کیا پیش کریں؟ بتائیں، ہم سیمپل کے طور پہ کیا پیش کریں؟ دنیا کے سامنے ہم کیا پیش کریں؟ بھائی جب پیش کریں گے موازنہ ہوگا، مقابلہ ہوگا کہ یہ دیکھو بھائی ہمارا یہ مسلمان ہے، وہاں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اپنا پیش کرتے ہیں، ہمارا کردار دیکھو، ہمارا اخلاق دیکھو، ہماری محنت دیکھو، مخلوق خدا کی خدمت دیکھو، اور ادھر سے ہم کیا پیش کریں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، تربیت گاہ میں آنا پڑے گا، تربیت گاہ میں آنا پڑے گا۔ ہمارے مرشد یہی سکھاتے ہیں، یہی نہیں کہتے یہاں، یہ نہیں کہ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت کچھ مل گیا۔ سوجھ بوجھ، سمجھداری، عقل، سوچنا۔ تو میرے شیخ یہی فرماتے ہیں کہ آپ کی ہماری تربیت کرتے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، آپ کی باتیں ہمیشہ یہی درس دیتی ہیں۔ بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں، ہم اس تربیت گاہ سے گزر رہے ہیں، ہم نے اپنے مرشد سے یہ چیز سیکھ کر، یہ مسلمانوں کا اعلیٰ کردار ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ تم تک پہنچ جاتا ہے گلی گلی نگر نگر پہنچا دو۔ رسول کے غلام میرے پیغمبر سے سیکھ کر نکلے اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مرشد سے سیکھ کر اسی تربیت گاہ میں یہی چیزیں ہم اپنے مرشد سے سیکھ کر گلی گلی نگر نگر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟
اپنی محفلوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بتائیں گے کہ میرے شیخ کا پیغام محبت کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، پیار کا پیغام ہے، خدمت خلق کا پیغام ہے، انشاءاللہ جو چیزیں ظاہری بھی، آپ کی ظاہری تربیت بھی ہوگی، باطنی بھی ہوگی۔ ظاہری تربیت میرا مرشد اپنے الفاظ سے کرے گا، باطنی تربیت اپنی نگاہ سے کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ خانقاہیں جہاں کہیں کبھی بھی، اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی یہ تربیت گاہ کیوں؟ یہاں سے آپ نے تیار ہو کر جب رسول اللہ کے دربار میں آپ جائیں گے، ایک عاشق ٹرینڈ ہو کر جب سجن سائیں کا غلام رسول اللہ کے دربار میں جائے گا، اس کا سلام پیش کرنے کا انداز ہی جدا ہوگا، کیونکہ یہ تربیت گاہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تربیت گاہ ہے۔ اور اسی لیے کبھی دور بھی ہوتے ہیں تو اس میں تصور دیا گیا ہے۔ آپ کبھی دربار پہ آتے ہیں، اگر ہمارے حضرت ظاہری طور موجود نہیں ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس دربار کی در و دیوار سے تمہیں سجن سائیں کا فیض ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ اور ملتا ہے، بتائیے ملتا ہے یا نہیں؟ ملتا ہے، انشاءاللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو سلامت رکھے، ہمیں توفیق دے، جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ان کے مشن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کامل کو خضری حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے مشن میں، ان کے پیغام میں، ان کے فیض میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔